الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ہماری آج کی اس مختصر نشست کا عنوان ہے فلسفہ قربانی۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں نسک، نحر اور قربان جیسے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور قربانی کا یہ تصور تقریباً دنیا کے تمام معروف مذاہب کے اندر موجود تھا، اور اس کا سلسلہ بالکل ابتدا سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جیسے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی، اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ بعد میں چل کے بطور خاص سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ایک ایسا فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے جس کو مثال بنایا گیا اور نمونہ بنایا گیا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص ساری زندگی ہی قربانیوں سے معمور تھی اور ان سے بھری ہوئی تھی، شروع سے لے کر ہی۔ یہ تو ایک اس کی انتہا تھی جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور جس کو ہمارے لیے بھی نمونہ بنا دیا گیا کہ ہم بھی اس کو دیکھ کے قربانیاں کرتے ہیں۔ ویسے ان کی ساری زندگی آپ دیکھیں کہ شروع میں انہوں نے والدین کی قربانی دی، رشتہ داروں کی قربانی دی، معاشرے کی قربانی دی، اور حکمرانوں کے خلاف اپنے خلاف ان کو کر کے ان کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی۔ ایون ایسی بڑی بڑی قربانیاں اللہ تعالیٰ جو قربانی ان سے مانگتا چلا گیا وہ دیتے چلے گئے۔ یا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی اس کے رب نے، وہ ایسا کمال کا بندہ تھا، ایسا اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا اور ایسی مثال اور ٹرینڈ سیٹ کر دینے والا کہ جب بھی اس کو اس کے رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام اسلم، میری بات مان، میرے لیے یہ کر، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا یا اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور نہ کروں؟ فوراً سرنڈر کر دیا، جو کچھ مانگا، بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، معاشرے کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، جو کچھ کسی بندے کے پاس ہو سکتا تھا اور جو کچھ وہ قربان کر سکتا تھا، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایون اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی۔ یہ کوئی ایسا باپ اس کو تصور کر سکتا ہے؟ چشمے تصور میں اگر دیکھے تو شاید اس کی کچھ جھلک اس کو نظر آ جائے کہ ایک ایسا بوڑھا بابا جس کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہو، جس سے اس کے معاشرے نے قطع تعلقی کر لی ہو، جس سے اس کے فیملی والے روٹ چکے ہوں، جس کو اس کے حکومتی عہدیداران تھے انہوں نے اس کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا ہو اور ڈال دیا ہو، یہ سب کچھ اس کے پاس اب باقی کیا تھا؟ ایون اس نے دلائل کے ساتھ جب دعوت دی تو قرآن بیان کرتا ہے فما آمن بہ الا لوط، ان کے پاس صرف ایک بندہ ایمان لایا، سیدنا لوط علیہ السلام۔ تو یہ سب کچھ، جس کا سب کچھ اس نے قربان کر دیا تھا، اب اس کا ایک بڑھاپے کا سہارا تھا، صرف ایک، اور وہ بھی ایسا قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے دھوپنے، دوڑ دھوپ کرنے کے، جب اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، تو اس وقت اس کی قربانی مانگ لی گئی جو اس کا بڑھاپے کا ایک سہارا ہو سکتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی کہ موجودہ ہمارا یہ جو مادی دور ہے، خاص طور پر اس میں اکثر ہمیں اس طرح کی آوازیں ادھر ادھر سے معاشرے میں اکثر جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے تو سننے میں ملتی ہیں، دیکھیں جی اتنے جانور قربان کر دیے اور یہ
اتنا کچھ ضیاع ہو گیا، اس سے اتنا یہ کیا جا سکتا تھا، وہ کیا جا سکتا تھا، اتنی بیواؤں کی مدد کی جا سکتی تھی، اتنے پیاسوں کو پانی پلایا جا سکتا تھا. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو قربانی کے فلسفے کے تصور سے آشنا نہیں. ان کو اصل میں معلوم ہی نہیں ہے یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں تھی یا صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں تھی. اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک پوری داستان تھی، اس کے پیچھے ایک پورا سلسلہ تھا، اور اس کے پیچھے یہ بنیادی فلسفہ تھا کہ اللہ نے جو کچھ مانگ لینا ہے اللہ کو دے دینا ہے، بغیر سوچے سمجھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور اسی طرح وہ دوسرے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. جب اللہ قربانی کرنے کا کہتا ہے تو پھر یہ حساب کتاب نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے مانگ لیا تو کر دینی ہے. تو یہ اصل میں قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی روح ہے، یہ اس کا مغز ہے کہ اللہ کہتا ہے تو پھر میں حساب کتاب کرنا شروع کر دوں، پھر میں اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دیکھنا شروع کر دوں. بلا شبہ اس میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں، بہت سے اس میں حکم اور نصائح بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہتا، بس اللہ نے مانگ لیا، سب کچھ اس نے دیا تھا تو اس کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا. جو کچھ وہ مانگ لے، جو کچھ وہ لے لے، جس چیز کا وہ تقاضا کر دے، فوراً اس کے آگے سرنڈر کر دینا اور اس کے حضور پیش کر دینا. یہ قربانی اصل میں ہمیں سکھاتی ہے، یہ اس کے پیچھے تھیری ہے، یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے. اور ہماری کیا حالت ہے کہ ہم بکرا تو قربان کر دیتے ہیں، گائے اور اونٹ کی قربانی تو دے دیتے ہیں، لیکن باقی ہماری ساری کی ساری روش، ہماری ساری کی ساری زندگی، حالانکہ قربانی کیا تھی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ساری کی ساری عبادتیں، وہ مالی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ جینا ہو، وہ مرنا ہو، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے تھا. جس اللہ نے قربانی مانگی اسی اللہ نے جو چیز بھی باقی مانگی ہے، وقت مانگا ہے، پیسہ مانگا ہے، جو بھی اولاد مانگی ہے، جان مانگی ہے، وہ سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنا، یہ اصل میں قربانی کا فلسفہ تھا. ہم ٹکوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے پیسے آتے ہیں اور اس سے لا کے ایک بکرا قربان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو پہنچ چکے اور ہم نے وہ فلسفہ حاصل کر لیا. نہیں، ہرگز نہیں. جب تک یہ قربانی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کرتی کہ اللہ ہم سے وقت مانگتا ہے، اللہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، اللہ ہم سے مال مانگتا ہے، اللہ ہم سے جان مانگتا ہے، تو ہم اس کی راہ میں قربان کر دیں، ہم اس کو دے دیں. وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ حج کی صورت میں ہو، وہ جہاد کی صورت میں جان کو قربان کرنا ہو. یہی جان ہی تھی نا، بلکہ اپنے بیٹے کی جان قربان کرنا اپنی جان قربان کرنے سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ تھا. اور قرآن بیان کرتا ہے وہ بوڑھے بابے کا ایک ہی سہارا جو بڑھاپے میں اس کا ہاتھ اس کی انگلی تھامنے کے لائق ہونے ہی والا تھا، اور اس کو ذبح کرنا، اس کے لیے تیار ہو جانا دل پہ کتنا بڑا پتھر تھا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم. جب دونوں بالکل مطیع ہو گئے، سرنڈر ہو گئے، تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو پیشانی کے بل، ماتھے کے بل، کروٹ کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم. اور قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی، آخری پوائنٹ، آخری نقطہ، کہ اللہ کی یہ بھی سنت ہے، اللہ کا یہ بھی طریقہ ہے. اللہ پہلے قربانی مانگتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا ساری زندگی، کبھی رشتہ داروں کی قربانی، کبھی بیٹے کی قربانی، کبھی کوئی، اور جب اس نے ساری کی ساری کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے کہا ابراہیم پہلے میں کہتا تھا، تو میری راہ میں قربان کرتا تھا، اب تو نے سب کچھ قربان کر دیا. یہ فلسفہ ہے، یہ بھی تھیوری ہے، یہ بھی اس کے پیچھے سبق ہے کہ جب بندہ کر دیتا ہے
پھر اللہ کہتا ہے اب تو نے کر دیا ابراہیم، اب تو دیکھ اور میں کرتا ہوں۔ جیسے تو نے کمال کیا، جیسے تو نے حد کی، جیسے تو نے 100% اس میں کامیابی حاصل کی، ابراہیم اب میں بھی کمال کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں پایا جائے گا جو نبیوں رسولوں کو مانتا ہو لیکن ابراہیم کو نہ مانتا، بلکہ وہ تو کیا، قرآن بیان کرتا ہے یہودی، عیسائی، ایون مشرکین مکہ جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بت اور پتھر لا کے رکھے ان کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارا، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارا، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارا، اور مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اللہ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، فرمایا ابراہیم کی اتباع کرنے والے جو یہ لوگ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ، یہ ایک نقطہ اگر ہم سمجھ لیں، اللہ جو کچھ مانگتا جاتا ہے اللہ کو دیتے چلے جائیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھ لے اور اس کا کوئی اجر اور صلہ نہ دے۔ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے ہمیں بھی واپس کرے گا۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا، سب لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔